السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں آپ کا دوست میزبان حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے من پسندیدہ یوٹیوب چینل پہ. جی ہاں دوستوں، اس وقت میں آپ لوگوں کے بیچ آیا ہوں ایک ایسے موضوع سخن کو لے کر جس کو کافی چرچا میں ہے اور کافی سارے والدین اس وقت یہ کشمکش میں مبتلا ہیں کہ میرے بچے کا 13 مئی کو SSC کا رزلٹ آئے گا، اس کے بعد میں اپنے بچے کے فیوچر کے لیے کیا کروں. یوں تو ہم نے اپنے دوست احبابوں میں بھی دیکھا ہوگا، رشتہ داروں میں، کہ فلانے کسی عزیز و قریب کا بچہ اگر انجینئر بنتا ہے تو بس ختم، انہوں انجینئر بنے تم بھی انجینئرنگ کرو، انہوں ڈاکٹر بنے تم بھی ڈاکٹر بنو. جبکہ انجینئرنگ میں کون سی اسٹریم، کون سا کورس اس وقت دور حاضر میں امپورٹنٹ ہے، یا پھر کس اقسام کے کورس ہم کو اپنے بچوں کو کروانا ہے، اس کی ہم تحقیق نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں پہ بس تھوپ دیتے ہیں کہ تم کو یہ کرنا ہے. ہم اس سے جانتے بھی نہیں اور نہ ہم اس کو گائیڈ کرتے، نہ ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے کہ کیا کرے تو تم آج کے زمانے میں بہتر رہتا، کس چیز کا تم کو فائدہ ہونا چاہیے. تو ان سارے موضوعوں پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں علی جناب پروفیسر عبدالمقید صاحب. میں سر آپ کا سب سے پہلے ہمارے تمام ویورز اور ٹیم کی طرف سے تہہ دل سے آپ کا استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. یوں تو یہ وقت آپ کے لیے بڑا ہی قیمتی ہے. میں زیادہ وقت کو ضائع کیے بغیر آپ سے سیدھے سوالوں کی طرف رخ کرتا ہوں کہ اب SSC کا رزلٹ کچھ ہی دنوں میں 13 مئی کو ڈیٹ دی گئی تھی، تو شاید 13 مئی کو آئے یا اس سے پہلے آئے. اب SSC کے بعد کیا ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کو کن کورسز کی طرف کروانا چاہیے، یا کن چیزوں کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو آگے بڑھانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالمقید ہے. میں کریئر گائیڈنس کے لیے کچھ ٹپس دینا چاہ رہا تھا. پہلا تو سب سے پہلا سوال، آج کل کے زمانے میں ایجوکیشن کوالیفیکیشن شوڈ بی منیمم کوالیفیکیشن SSC ہے. بغیر SSC کے کچھ ان پڑھا بولتے ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہی بولتے ہیں. اب SSC کے بعد کہاں تک جانا ہے؟ دیر آر سو مینی ویز ٹو گو، ادھر انجینئرنگ اسٹریم، میڈیکل اسٹریم، MBA، MCA، ایسا کئی ہے. لیکن یہ سب سے پہلے وی ریکوائر واٹ آر دا پیرنٹس ریکوائر. آج کل کے زمانے میں بچے اپنے آپ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے، ہم یہ کرنا وہ کرنا، تو ادھر they can't go for the success life. First, parents what they require. Without knowing the parents' knowledge, we do not want to declare that one. Why? Because first thing, that is parents' economic condition is what. Along with this condition, we have to decide whether the student become engineering or doctor. Otherwise, without their knowledge, they can't do go further. مطلب کیا ہے، بچے جو اس میں اپنے ماں باپ کے قدم سے چلیں گے تو آگے چل کے کچھ آگے بڑھیں گے. ورنہ آج کل کے زمانے میں ڈسپلن بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ ڈسپلن نہیں ہے تو بچے لڑکھڑاتے جائیں گے اور ان کا جو سنی یعنی بے دہٹ اچھی تو گول کو بھول جا کے کدھر سے ادھر دیکھ رہے ہیں. آج کل کے زمانے میں ہم تو دیکھتے جا رہے ہیں کہ جو سنی اپنے تلنگانہ اسٹیٹ میں 650 انجینئرنگ کالجز ہیں. اس کے اندر سالانہ دیکھ لیں گے ابھی ایٹ لیسٹ منیمم سے منیمم 6 لاکھ نکال رہے ہیں انجینئرنگ اسٹوڈنٹس. بٹ کیا 6 لاکھ کے 6 لاکھ کیا دوسری جابوں میں جا رہے ہیں؟ کیا نہیں جا رہے. پھر کدھر جا رہے ہیں آخر؟ تو دے آر ناٹ ان پراپر وے. تو بچوں کا آج کل جو سنی ہم بھی ان کا جو وے صحیح نہیں کریں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ میرا جو ہے یہ اس کا مین امپورٹنٹ اپنے پیرنٹس بچوں کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں. اگر انجینئرنگ بنانا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آج کل کے زمانے کے حساب سے کئی ایک کے پیرنٹ کے پاس 10 لاکھ کی آمدنی ہے یا 8 لاکھ کی آمدنی ہے، دین دے ول گو فار دیٹ ون. اگر جو وہی انجینئر ڈاکٹر جب بنانا چاہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ آج کل کے زمانے میں کروڑوں کی بات ہے. جب تک کہ ان کے پاس اتنا اماؤنٹ نہیں ہے تو سوچنا بیکار ہے. بچوں کا لائف پہلے جے کے نہیں کرنا ہے. کیوں کہ در مین اسٹریم از دیٹ از MBBS کے لیے 100 بلو رینک آیا کوئی سیٹ ملتی ہے، جبکہ جو انجینئرنگ کے لیے 10,000 بلو رینک آیا کوئی گورنمنٹ سیٹ ملتی. یہ 100 ہے 10,000، اس سے بڑھ کے آنا ہے کمپلسری. آج کل کے زمانے میں اپن سیٹ خریدنا پڑتا، ورنہ بچے کا جو لائف خراب ہو جاتا. تو ہم پیرنٹس خود خراب کر رہے ہیں. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ ہر سال 6 لاکھ انجینئرس گریجویٹ ہو کے نکل رہے ہیں، مگر کہاں جا رہے ہیں؟ بیس اسٹرانگ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ جو سو جاب لیس ہے. کچھ لوگوں کو جاب مل رہی، کچھ کو جاب نہیں مل رہی.
تو اب جب بات بیس کی ہم کر رہے ہیں تو ایک چیز میں یہاں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا. ایک کامن سی انسانوں کی فطرت ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ ہمارے والدین کے بیچ میں ایک بڑی عجیب قسم کی عادت ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تقابل, کمپیریزن دوسروں کے لڑکے کے ساتھ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بچے کا جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ کیا اور بڑھیں گا یا پھر اسٹریس میں آنے کی وجہ سے اور گر جائیں گا. کمپیریزن ایسا کرنا چاہیے یا نہیں, یا پھر اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے چل کے اسکالرشپ کی رینکنگ کی اتنی محنت کر سکے؟ صحیح سوال ہے, جواب کئی ہے اس کی, لیکن میرا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنی جب بچے کو جو سنی کچھ نہیں معلوم ہے تو پیرنٹس گائڈ کرنا امپورٹنٹ ہے. اور گائڈ کرنے کے ٹائم پہ آج کل کے دیکھ رہے ہیں اسکولس تقریباً یہ پاپوری ایریا ہونے دو یا مہدی پٹنم ایریا ہونے دو یا سکندرآباد ایریا ہونے دو یا تلنگانہ ایریا ہونے دو, کئی اسکول سے یہی پڑھائی پڑھا رہے ہیں. جیسا کہ 10th کلاس تک اسٹیٹ سلیبس, CBSE سلیبس چینج نہیں ہوتا, بکس چینج نہیں ہوتا, لیکن پڑھانے کا انداز, پڑھانے والے ٹیچرز چینج ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ مین امپورٹنٹ از بیسک. جس کا بیسک نالج صحیح ہے دین ہی کین گو فردر. جیسا کہ ایک ایگزامپل بولوں میں, آج کل جو اس نے گورنمنٹ جاب کے لیے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کمپلسری ہوتا, یعنی کہ ڈگری آفٹر ڈگری دے آر رائٹ ڈاؤن ایز اے UPSC ہو دو, APPSC ہو دو, کچھ بھی ہو دو, پبلک سروس کمیشن کے ایگزامس لکھنا ضروری ہے. اس کے اندر کے جو سوال ایوریج پہ دیکھا گیا تو پوچھتے کون سے سوال پوچھیں گے؟ یس یو ڈونٹ نو دیٹ ون, اسپیشلی 6th 7th 8th 9th 10th کلاس بیسک ہو. If you have perfect in that basic, then definitely you will achieve the goal. Even including B.Ed. جب انہیں B.Ed ڈگری حاصل کرنا ہے اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے, M.Sed حاصل کرنا ہے اس کے لیے انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو جتنے بھی انٹرنس ٹیسٹ ہے بغیر بیسک کے کچھ نہیں حاصل ہوتا. تو یہ بیسک کہاں سے آتا؟ یہی فرام اسکول سے ہی آتا. اسکول میں اندازہ ہر ایک کا الگ الگ ہوتا. بک تو وہی ہے لیکن ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, ایکسٹرا نالج سے جس کا پڑھایا جائے یا بچے کا نالج کچھ ہے گیا. تو یہ بچے کے نالج کا امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ جیسا بولے آپ, یعنی کہ جو ایک زمانہ, اب تو جیسے ہم ہمارے ماں باپ یا دادا دادی کو یاد کر لے رہے, کیا وہ زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا زمانہ تھا جب کچھ سے تھے بکس, کچھ بکس تھے کیا؟ وہ زمانے میں صرف سلیٹوں پہ لکھا جاتا, صرف کچھ حساب کرنا ہے تو اورلی, مطلب دماغ, دل اور دماغ سے پڑھتے تھے, انگلیوں پہ حساب کرتے تھے. آج ہر ایک کے پاس بک بھی ہے, نوٹ بک بھی ہے, پھر بھی نہیں کر سک رہے. مطلب کیا ہے؟ چینجز آتے جا رہے ہیں. جیسا چینجز آنے اپنے آپ میں بدلاؤ بھی لانا ضروری ہے. یہ بدلاؤ کے اندر امپورٹنٹ نہیں, آپ جو بولے صحیح سوال کریں کہ پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس, ان کا مانے جو اس نے خوددار انسان نہیں بننا ہے, ان کے ساتھ لگ کے چل کے چلنا, ان کی دعائیں کے ساتھ چلیں گے تو وہ آگے چل کے کچھ پڑھیں گے. اچھا, ایک اور چیز سر جیسا آپ نے بتائی کہ ہم کو جیسے کہ اب لوگوں کے ذہن میں ایک چیز یہ ہے کہ انجینئر, جیسے ہم نام سنتے انجینئر کا تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر. تو آج اگر ہم کورسز کی بات کریں تو کیا خالی سافٹ ویئر انجینئر سے ہی آگے بڑھ سکتے ہیں یا اس سے ہٹ کے کئی ساری چیزیں ہیں؟ کیونکہ یہ چیز میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ایک چیز ذہن بنی ہوئی, جیسا آپ نے بتایا فائنینشیل کنڈیشن پیرنٹس کا سب سے پہلے معنی رکھتا, پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, ان کے تھاٹ آف مائنڈس کیا ہے, ان کو اس چیزوں کی نالج ہے یا نہیں. مگر یہاں پر دیکھنے والے سبھی دوستوں سے میں یہ ضرور کہوں گا, اگر آپ اپنے بچوں کے کسی بھی اقسام کو لے کر, کریئر گائیڈنس کو لے کر ہے پریشان یا کوئی بھی سوال ہے آپ کے ذہن میں, تو آپ اپنے سوال پہنچائیے گا ہم تک. ہم انشاءاللہ ایسے ہی پروفیسر اور لیکچرر کے ساتھ آپ کے سوالوں تک ضرور جواب ہم دینے کی پوری کوشش کریں گے. میرا آپ سے جاننا یہ تھا, کیا دور حاضر میں کیا سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک ایسی اسٹریم ہے جس کے ذریعے ہم کو آگے بڑھنا ہے, یا اس سے ہٹ کے اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں؟ کیوں تو یہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہم انجینئر بولتے ہیں, سافٹ ویئر انجینئر, یہ کوئی نہیں بولتا کہ الیکٹریکل انجینئر, الیکٹرانک انجینئر, سول انجینئر, میکینیکل انجینئر. ایون دو اب جو کمپٹیشن چل رہا ہے روبوٹکس اور AI کا, اس کے بارے میں بھی ہم نہیں سوچ رہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سوال تو صحیح ہے اور اچھا بھی ہے, لیکن آج کل کے زمانے میں انجینئرنگ ڈاکٹری ڈگری نہیں ہوتی. جیسا کہ جو BA BCom BSc جو گریجویٹ بولتے ہیں,
बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, MBA, MCA या AGBSc, ये भी पूरे डिग्री से, ये डिग्री से भी आजकल ये आपके मल्टीनेशनल MNC जो बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज में सालाना 4 लाख का आमदनी से जब कर रहे हैं, जबकि इंजीनियरिंग भी वही जा रहा और ये ग्रेजुएशन भी वही जा रहा। तो फर्क क्या है? पढ़ने के ऊपर है, इंटरेस्ट के साथ जो भी सब्जेक्ट लेके पढ़ेगा उसका कंपल्सरी कामयाबी हासिल होता है। मतलब यहाँ पर ये कहना कि शौक किस चीज में आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो IAS हो या IPS हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, तो यहाँ पर वालिदैन का बड़ा ही अहम रोल है कि वो अपने बच्चे के अंदर शौक को पैदा करें ताकि वो अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करके अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल करें। एक और चीज सर मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा, ऐसा आपकी ज़िंदगी का ऐसा एक कौन सा पहलू था कि जहाँ पर वो बोलते देखिए टर्निंग पॉइंट, हाँ भाई मुझे ये करना है लोगों का, क्योंकि अब हम बच्चे 10th पास करके इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे, वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग होगा, आज़दाना माहौल होगा, टीचर्स की लेक्चरर्स की कोई परवाह नहीं करेंगे, अपनी मनमानी चलेगी वहाँ से, अब मनमानी जिंदगी वो स्टूडेंट्स की शुरू होगी। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था जहाँ से नहीं भाई मेरे को डिसिप्लिन को लेते हुए चलना है और अपने सक्सेस को बरकरार रखना है? क्योंकि मैं आज देख रहा हूँ माशाल्लाह आप एक इत्मीनान की सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं और माशाल्लाह आपकी फैमिली वेल सेटल्ड है। तो इस वक्त जो तलबा देख रहे हैं हमें, वो भी अगर आगे चल के ऐसा सेटल्ड होना चाहते हैं तो उनको किस चीज़ का ख्याल रखना है? जी जज़ाकल्लाह खैर। इन्हें नाज़रीन, मैं एक्चुअली कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है मेरे पास था, सिर्फ एज ए प्राइवेट जॉब टीचिंग लाइन पे मैं टिका हुआ हूँ। और इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह खैर पूरा जो सिर्फ बरकत का कमा ले रहा हूँ, मेरे बच्चों को, मेरे औलाद को भी कर रहा हूँ। इसके अंदर जैसा आप सवाल करे थे, वो सवाल मेरे गए गुजरे ज़माने का, जब मैंने जो सुनी SSC, जैसा मैं SSC पास किया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं था। मेरे वालिद, मेरे दादा मोहतरम, वो लोग चाहते थे कि जो सुनी गो फॉर NDA, एयरफोर्स, मतलब वो लोग जो सिर्फ ये था दिमाग में कि सुनी मेरा लड़का एयरफोर्स में गया तो अच्छा रहता। ये नहीं सोच रहे कि एयरफोर्स जाने के लिए क्या बैकग्राउंड चाहिए। जैसा वो लोग करे, जब वो जमाने में भी NDA एग्जाम में रिटन टेस्ट भी पास किया, जब इंटरव्यू में चले गया, इंटरव्यू के अंदर मेडिकल से हो सकता, मेडिकल सर्टिफिकेट में कंपलसरी आई का टेस्ट होता 6/6, अगर जो थोड़ा सा भी फर्क आ गया आई टेस्ट में नॉट क्वालिफाई होता। तो वो रिजेक्ट हो गया। जो उसमें मैं अपने आप को, अरे काश मेरे आंखें सही है तो अच्छा रहता, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन वो भी जब वो जमाने में बच्चे, मेरे दादा दादी या जो वालिदैन भी सोचते थे कि जो सुनी ये बच्चे को लेके जाना है तो इन्हें कुछ गाइडलाइंस पहचानते थे, तो ये ऐसा नहीं आता था। उसके बाद मैं अपने खुद ही से जो सुनी इंटर कर लिया, डिग्री कर लिया, लेकिन जो सुनी गवर्नमेंट जॉब बोल के मैं कभी नहीं भागा। प्राइवेट जॉब भी क्यों नहीं होता, क्योंकि मेरे को नहीं, जो सुनी मैं जब करा 1991। तो मतलब आपका ये कहना कि एक इंटरव्यू में मैं फेल होने से अपनी जिंदगी को रोका नहीं, उस फेलियर को मैं अपनी सक्सेस की बनाते हुए मैंने अपनी आगे की स्टडीज, आगे की राहें हमवार की। जी सही बता रहे हैं। क्योंकि मैं जो उसके बाद जब ग्रेजुएशन किया, फिर उस्मानिया यूनिवर्सिटी PG किया, इन्हें जब इन्हें इतना भी करा, अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग भी तेज था, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। वो वजह अभी तक नहीं मालूम पड़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जो भी है रिजल्ट से क्या मतलब जैसा कि दोस्तों ने अल्हम्दुलिल्लाह बरकत वाली जिंदगी गुजारी। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं उन सभी वालिदैन को ये ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा कि अपना बच्चा अगर किसी एग्ज़ाम में फेल होता है या किसी इंटरव्यू में फेल होता है तो उसको डीमोटिवेट ना करें, उसको मोटिवेट करें, उसको इंस्पायर करें। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सही, कल के एग्जाम में तुम पास हो गए, तुम्हारे लिए कल आने वाला बेहतर होगा। इस तरीके से हमको उनको सपोर्ट करना है। सर एक आखिरी सवाल, वक्त को ज्यादा जाया किए बगैर, आपके नजरिए से सक्सेस का मतलब क्या है? क्यों ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अब माशाल्लाह हम बच्चों से बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर वालिदैन से बात कर रहे हैं, मगर होता क्या है, इंसान जब एक सक्सेस होंगे, हमारे जहनों में ये है कि अच्छा पढ़ लेना, रैंक ला लेना, अच्छी कंपनी में काम कर लेना, फिर अपनी लाइफ वेल सेटल तरीके से अपने हिसाब से जीना। तो क्या इसको सक्सेस कहेंगे
کیا اس کو سکسیس کہیں گے؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کر ہم آگے بڑھ جائیں؟ ہمارے پیچھے جنہوں نے قربانی دی ہے، جنہوں نے اپنے خواہشات کا گلا گھوٹا ہے، کیا ہم ان کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائیں؟ اس کو سکسیس کہتے ہیں؟ نہیں، سکسیس وہ چیز ہے جو اپنے والدین بزرگ لوگ جو بتائے راستے پہ چلیں گے تو وہی آدھا سکسیس ہو جاتا ہے، اور ان کے ڈسپلن کے حساب سے چلتے جائیں گے اور جو چاہ رہے ہیں اس کو حاصل کریں گے، جب میں سکسیس ہوگا۔ سکسیس یہ نہیں کہ آپ کامیاب بن جاؤ، سکسیس یہ نہیں کہ آپ خوب سارا پیسہ کماؤ، سکسیس یہ نہیں کہ آپ بڑے سے بنگلہ بناؤ، سکسیس تو اصل یہ ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھو، سکسیس تو یہ ہے کہ آپ اپنی ماں باپ کی خدمت کرو، سکسیس تو یہ ہے کہ آپ ان کے فرما بردار بن کر رہو۔ کیوں؟ جس طرح انہوں نے آپ کی خواہشات کو، آپ کی ضد کو پورا کیا ہے، اب وقت ہے آپ کو ان کی ضد کو پورا کرنے کا۔ میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں اس وقت لائیو دیکھا اور ہمارے ساتھ بنے رہے۔ اور کوئی بھی سوال کریئر گائیڈنس سے لے کر ضرور ہم تک پہنچائیے، ہم انشاءاللہ پروفیسرز اور لیکچرارز کے ذریعے آپ کو پوری گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں پروفیسر مقید صاحب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ جانے سے پہلے سر ایک آخری سوال، 13 مئی SSC کا رزلٹ آنے والا ہے، کچھ بچے پاس بھی ہوں گے، اچھے نمبروں سے پاس ہوں گے، 99% اباؤ لائیں گے، کچھ بچے بلو 50 آئیں گے، کچھ 50% سے پاس ہوں گے وغیرہ وغیرہ، مگر بعض ایسے بھی بچے رہتے جن کا پرسنٹیج کم آتا یا وہ کسی ایک سبجیکٹ سے فیل ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے 1000 بار، تو ان والدین کو آپ کے لیے کیا مشورہ ہے؟ کیا ان کی پڑھائی چھڑا کے ان کو کام پہ لگا دینا، یا پھر ان کو موٹیویٹ کر کے، ان کو سپورٹ کر کے، ٹیوشن کے کلاسز لگا کے ان کو ری ایگزام دلانا؟ یہ سوال تو جو اس نے کئی لوگ پوچھے تھے، جنرلی ہر بچہ یہ چاہتا تھا کہ اپنی زندگی میں سکسیس ہو جائے، یا مطلب ایگزام میں پاس ہو جائے، لیکن یعنی خدا نخواستہ فیل ہو گیا تو ناراض نہیں ہونا ہے، پھر سے دلوانا ہے وہ کس سبجیکٹ میں فیل ہو گیا اور کیوں، وجہ کیا ہے، اس کو فائنڈ کرتے ہوئے بچے کو جو اس نے صحیح راستہ پہ لے کے جائیں گے، انشاءاللہ اس کی سکسیس زندگی ہو جاتی ہے، ناراضگی زندگی نہیں ہوتی۔ بالکل، والدین کا بہت بڑا اہم رول ہے اپنے بچوں کو کامیاب زندگی، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ وقت تو چلا ہے آپ حضرات سے رخصتی کا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اور ہاں آج رات 9 بجے ٹھیک لائیو آنے والے ہیں ہم حضرت مولانا مفتی صاحب قاسم علی زاہد اشاعتی صاحب کے ساتھ حج کے مسائل پر، تو رات 9 بجے رہیے گا تیار۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔